آج جو ہے وہ 2-3 موضوعات چھیڑنے ہیں. یعنی تزکیہ نفس کی جو سیریز ہم شروع کر چکے ہیں اسی میں رہتے ہوئے 2-3 موضوعات پہ بات کرنے کا ارادہ ہے. اللہ کرے کہ وہ مکمل ہو جائیں. تو پہلا موضوع یہ ہے کہ صوفیاء کرام نے نفس کے تزکیے کے گویا 10 منازل طے کیے ہیں. یعنی تزکیے کا ایک سفر ہے، اسے بہت ڈسپلن اور ویل کیٹیگرائز کیا ہے، اور اس میں سفر میں جیسے پہلا پڑاؤ، دوسرا پڑاؤ، اس طرح کی 10 منزلیں بنائی ہیں صوفیہ نے. تو آج سے ہم ان کا ذرا سا بیان شروع کریں گے. ان کو ابواب دہگانِ تصوف کہا جاتا ہے. گفتگو آج اس میں سے جو پہلا باب ہے، یعنی تزکیہ نفس کے سفر میں جو نقطۂ آغاز ہے، جس کو پورا کیے بغیر اس سفر میں قدم نہیں بڑھایا جا سکتا، یعنی وہ تزکیے کی پری کوالیفیکیشن ہے، اس سے شروع کریں گے اور پھر رفتہ رفتہ مختلف نشستوں میں ان 10 ابواب کی توضیح اور تشریح کرنے کی کوشش کریں گے. اور نہ صرف یہ کہ تشریح کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم ان پر عمل کرنے کے بھی لائق ہو جائیں. تو کیونکہ تزکیے کا کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے جو عمل سے بے نیاز کرے. تو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا کوئی بھی تقاضا اور ادب ایسا نہیں ہے جو آدمی کو عمل سے فارغ کر دے. تو ہر چیز عمل سے حاصل کرنی ہے، اور پھر اس کو اپنے حال میں تسلسل کے ذریعے اپنے اخلاص کی بنیاد پر اپنا مسلسل حال بنانا ہے. بس یہ تصوف ہے. تو پہلا جو قدم ہے وہ ہے توبہ. ان 10 منزلوں میں نقطۂ آغاز ہے، مطلب یہاں سے تزکیے کا سفر شروع ہوتا ہے. توبہ اگر آدمی نہ کرے تو اس کے تزکیے کا سفر شروع ہی نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ پرانے مشائخ، یہ روایت آج بھی چند جگہوں پہ باقی ہے کہ وہ لوگوں کو مرید کرنے سے پہلے توبہ کرواتے تھے، اور توبہ بھی صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ ایک بھرپور انداز سے توبہ کرواتے تھے. تو توبہ کے بعد بیعت کرتے تھے، یعنی اس کو اپنے نظام تزکیہ میں داخل کرتے تھے. تو یہ توبہ جو ہے، توبہ اصل میں اپنی پوری حقیقت بندگی کو حال بنا کر عمل میں لے آنے کا طریقہ ہے. جب میں توبہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف لپکنا، یعنی توبہ انابت، یعنی ابواب میں اسے انابت کہتے ہیں. توبہ، استغفار، انابت، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف لپکنے کی حرکت اور حالت میں رہے. تو توبہ گویا بندگی کو اس کی حقیقت، صداقت اور کلیت کے ساتھ اللہ کی رضامندی کی طرف متحرک رکھتی ہے. تو یہ گویا ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے نا، کہ ہم کو اللہ نے جس حقیقت بندگی پر پیدا کیا ہے وہ حقیقت بندگی ہمارے شعور میں بھی آ جائے، ہمارے شعور میں آ کر ہمیں اللہ کی طرف مستقلاً یکسو رکھے، اور ہمارے وجود میں سما کر ہماری بندگی کا بنیادی حال بن کے ہمارے وجود ابدیت کی بنیادی قوت بن کر شعور میں موجود یکسوئی کو جو ہے وہ ایک تحرک کے ساتھ زندہ رکھے. یعنی میں اللہ کی طرف یکسو ہوں
اور اس یکسوئی کے نتیجے میں عمل کر رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں، مجاہدہ کر رہا ہوں اور مسلسل متحرک ہوں۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اب میں صوفیانہ ذوق کے مطابق کچھ بات کرتا ہوں کہ توبہ نام ہے اپنے وجود کے نقص کو زائل کرنے کی بے سود کوشش کیے بغیر اسے اللہ کے حضور میں لے جانے کا ذریعہ بنا دینا۔ یعنی وہ نقص 1000 گنا افضل ہے جو اپنے معبود کے حضور میں رکھے اس کمال کے مقابلے میں جو اپنے معبود سے مستغنی کر دے۔ تو کیونکہ ہم خلقتاً ناقص ہیں۔ خلقتاً ناقص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندگی کا کوئی کمال آخری کمال نہیں ہے، سلوک کی کوئی منزل آخری منزل نہیں ہے۔ ہمارے تمام کمالات اور خوبیوں اور احوال میں اضافے کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ تو جہاں اضافے کی گنجائش رہے وہاں اس شے کی بناوٹ، اس وجود کی ساخت نقص کی ہے۔ تو یہ نقص وہ نقص نہیں ہے جو گویا مجھے اپنی حقیقت سے دور رکھے، یہ نقص وہ نقص ہے جس کا ادراک کیے بغیر میں اپنی حقیقت کا نہ شعور حاصل کر سکتا ہوں، نہ اپنی حقیقت کے ساتھ خود کو متعلق رکھنے میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ آپ سمجھیں یہ وہ نقص ہے کہ جو ما سوی اللہ کی تقدیر وجود ہے، اور یہ نقص اخلاقی نہیں ہے، یہ نقص وہ ہے جس کی حفاظت کرنا کمال ہے۔ یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں تو میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں اپنی اس خلقی اور حقیقی نقص کی حفاظت کروں، اس کو دور کر دینے کے وہم میں نہ پڑوں، اس کو دور کر دینے کا تصور اور خواہش تکبر ہے۔ یعنی تکبر کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو اپنے حقیقی نقص پر مطمئن نہ رہے اور اس کے تقاضے پورے نہ کرے، وہ متکبر ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا؟ تو ہمارے یہاں یعنی تصوف کے نظام تربیت میں یہ چیز جیسے جیسے کرنٹ کی طرح، ایک روح کی طرح دوڑ رہی ہوتی ہے کہ تمام کمالات حاصل کرو اپنے نقص پر یقین رکھتے ہوئے، اپنے نقص کی حفاظت کرتے ہوئے۔ جتنا تم کامل ہوتے چلے جاؤ گے اتنا تمہارا نقص تم پر واضح ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ توبہ گویا بندگی کی نفسیات کے اس بنیادی ترین تقاضے کو پورا کرنے کے لائق بنا دیتی ہے کہ اللہ کے حضور میں عاجز اور ناقص رہے بغیر اس حضور میں نہ دوام پیدا ہو سکتا ہے، نہ اس حضور کی شناخت ہو سکتی ہے، نہ اس حضور میں ترقی کی جا سکتی ہے۔ جتنا میں اپنی نظر میں چھوٹا رہوں گا اتنا اس ذات الہیہ کے حضور میں رہنے کی قوت کو تسلسل کے ساتھ حاصل کرتا رہوں گا۔ تو یہ توبہ ہے جو صوفیوں کے کانسیپٹ کے مطابق نقص وجود کو کمال بندگی کا زندہ سبب بنائے رکھتی ہے، وجود کے تقدیری نقص کو وجود کی روحانی تعمیر میں شامل اور شریک رکھتی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس توبہ کو، اب یہ توبہ کا صوفیانہ بیان یا توبہ کی صوفیانہ جو تشریح اور توضیح ہے وہ میں نے عرض کر دی۔ اس کی تفصیل بہت ہے، مطلب یہ ایک اصول ہے، توبہ ایک اصول ہے۔ اب اس کی کچھ احوالی تفصیلات ہیں، کچھ عملی تفصیلات ہیں، وہ شخصیتوں کے فرق کے ساتھ مطلب مختلف ہو سکتی ہیں۔
یعنی اصول کے مظاہر ایک نہیں ہوتے، ایک ہی اصول کے مظاہر اپنی اپنی ساخت اور نفسیات میں الگ ہونے کی وجہ سے اس اصول کے اطلاق میں تنوع کے حامل ہوتے ہیں. یعنی کسی کے لیے توبہ ایک حال ہے جو اسے رلاتا رہتا ہے، ممکن ہے کہ کوئی دوسرا ہو جس کو یہ حال ہنساتا رہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کا زیادہ اعتبار نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ میں اس اسٹیٹ آف ریئلائزیشن میں رہوں کہ بندگی کی عمارت توبہ کی بنیاد سے الگ ہو کر قائم ہی نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق کے ہر مرتبے میں استغفار، توبہ اور انابت شرط لازم کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی آدمی جتنا جتنا اللہ کے تعلق میں ترقی کرتا جائے گا اتنا اس پر توبہ کے اسرار اور احوال کھلتے چلے جائیں گے. مطلب آدمی کا تائب ہونا وہ نبوت کے درجے پہ بھی ساقط نہیں ہوتا. یعنی نبی کا ایک وصف ہے جہاں وہ ہر وصف میں سب سے آگے ہوتا ہے، وہاں وہ استغفار میں بھی سب سے اکمل ہوتا ہے. یعنی اگر میں کامل استغفار دیکھنا چاہوں تو میرے سامنے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان استغفار کو دیکھوں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اور آخر کوئی وجہ ہے کہ استغفار کا ورد اور استغفار کی کیفیت اور اس کیفیت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہر حالت بندگی اور اظہار بندگی سے بہت زیادہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ تعلق کا جو بھی زاویہ اظہار فرماتے ہیں اس زاویے میں، ہر زاویے میں استغفار روح کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا مکالمہ نہیں ہے جس میں استغفار روح کی طرح نہ دوڑ لاؤ. آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اذکار فرماتے تھے، یہ دیکھ لیں کہ استغفار کا تناسب باقی اذکار کے مقابلے میں کیا تھا، تو وہ بہت زیادہ تھا. تو ان سب سے مطلب اس کی ایک سگنیفیکنس تو ظاہر ہوتی ہی ہے، اس کا لازم ہونا ثابت ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سے پیدا ہونے والے دیگر احوال میں تبدیلی تو افورڈ کر سکتا ہے، لیکن استغفار وہ مستقل حال ہے جو اگر غائب ہو جائے تو بندگی کے سفر میں حاصل ہونے والے کسی بھی حال کی کوئی معنویت نہیں ہے. اگر استغفار سند اور تصدیق کے طور پر ہمہ وقت حاضر نہیں ہے تو احوال قرب میں ہر حال ناقابل اعتبار بلکہ لائق رد ہے. یہ اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت ہے. ظاہر ہے کہ یہ سنگ بنیاد ہے تزکیے کا. تو سنگ بنیاد جو ہے وہ چھت کی منڈیر تک میں شامل رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا بھائی کیونکہ ہمیں صرف سمجھنا نہیں ہے بلکہ ہمیں اس سمجھ کے مطابق عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ صوفیانہ شعور دین ہے جس نے آ کے یہ باور کروایا کہ صرف ماننا، صرف جاننا اور سمجھنا کافی نہیں ہے. دین میں ماننے، جاننے اور سمجھنے کے ہر عمل کو ہونے کے حال میں ختم ہونا چاہیے کہ تم توبہ کے معنی سمجھ گئے، مفہوم سمجھ گئے، توبہ کے کلمات تم نے جان لیے، سب کچھ ٹھیک ہے اور سب بہت ضروری ہے، لیکن یہ اس وقت تک جھوٹ ہے، اس وقت تک غیر حقیقی ہے جب تک کہ یہ تمہارا حال نہ بنے. کیونکہ اللہ سے تعلق کا یہ بالکل فطری تقاضا ہے
کہ اس کے تعلق میں اطاعت تمہارا بنیادی حال بنے، اس کی اطاعت تمہارا بنیادی حال بنے، اس پر ایمان لانا تمہارا بنیادی حال بنے، اس کے احکام کی مراد کو سمجھنا تمہارے لیے اسٹیٹ آف بینگ بن جائے، تو دین اپنے تمام احکام، اخلاقیات وغیرہ میں مجھ سے یہ لازمی تقاضا کرتا ہے کہ میں اسے اپنے ہونے کے عمل کی بنیاد بناؤں، محض کچھ اعمال اور کچھ خیالات تک محدود نہ رکھوں۔ یہ معرفت یا دین کا یہ تقاضا اپنے زور شور کے ساتھ ہماری نظر سے اوجھل رہ جاتا اگر حضرات صوفیہ تشریف نہ لاتے، تو یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور ویسے بھی مطلب فطری انداز میں بھی آپ دیکھیں، کسی بھی ڈسپلن سے الگ ہو کر بھی اگر دیکھا جائے کہ میں بندہ اور وہ رب ہے، تو بندے اور رب کا تعلق جو ہے وہ بندے کی جہت سے کلی ہوگا، یعنی بندہ اپنی شخصیت کے ذرے ذرے میں بندگی اختیار کیے بغیر رب کے ساتھ متعلق رہنے کی صلاحیت ہی نہیں پیدا کر سکتا، اور یہ ہماری فطرت اس پہ شاہد ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے، اگر محبوب ہماری محبت اگر سچی ہے تو ہماری شخصیت اس محبوب کے تعلق کی بنیاد پہ بنتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، دنیا محبوب ہے تو تمہاری پوری شخصیت دنیا داروں جیسی بنے گی، عہدہ مطلوب ہے تو تمام شخصیت، تمام احوال جو ہے وہ عہدہ طلب لوگوں کی طرح بن جائیں گے، کیونکہ تم عہدے سے مخلص ہو، تم دنیا کی طلب میں، دنیا کے ساتھ تعلق میں سچے ہو، تو دنیا کا تعلق تمہاری شخصیت کا قوام بن جاتا ہے، تمہاری پسند ناپسند سے لے کر تمہارے تصورات اور نظریات تک سب دنیا کے تعلق کے مظاہر اور عکاس اور اس پر شہادت بن جاتے ہیں کہ تم سچے ہو۔ تو کیا وجہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اپنی وہ تائید اور تصدیق بھی نہ رکھتا ہو جو دنیا اپنے ماننے والوں کے یہاں دکھا چکی ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز، آپ کو پیسے سے محبت ہے تو آپ کا سونا جاگنا، کھانا پینا، سوچنا، ہنسنا رونا سب یہ دکھا دے گا دیکھنے والے کو کہ آپ کو پیسے سے محبت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے محبت کی یہ جو تصدیقی فطری شرطیں ہیں یہ کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ یعنی اللہ سے محبت ایک غیر فطری تکلف کے علاوہ کیا رہ گئی ہے؟ یعنی ہم نے تعلق کی فطرت کو نظر انداز کر دیا ہے اللہ کے ساتھ تعلق میں، جو تعلق کی فطرت ہے، جو ہمارے مسلسل تجربے میں ہے۔ تو خیر یہ دوسری بات ہے۔ تو اس میں اس سے جو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، توبہ نام ہے اللہ کی طرف محتاجی اور عاجزی کے جذبے سے عاشقانہ طور پر یکسوئی کا، اور اس یکسوئی کے زور پر اطاعت اور عبادات کے ذریعے سے قرب حق کا راستہ طے کرنے کے عمل کا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس توبہ، یہ جو توبہ ہے وہ کیا طریقہ ہے کہ ہم توبہ کے اس آئیڈیل آف بندگی کو اختیار کر سکیں، یعنی ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہماری بندگی کا پورا نظام جو ہے وہ توبہ کی ریئلائزیشن اور اس سے پیدا ہونے والے حال پہ چل رہا ہے۔ یہ فرض ہے، فرض عین ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا طریقہ یا اس طرح کی دیگر چیزوں کو حاصل اور محفوظ کرنے کا طریقہ، وہ توبہ ہو، شکر ہو، تسلیم و رضا ہو، کوئی بھی وصف ہو،
ان سب کو حاصل کر کے محفوظ کرنے کا اور اپنے لیے بائنڈنگ بنا کر مفید بنانے کا طریقہ صرف ایک ہے. یعنی آپ سمجھیں بندہ بننے کا طریقہ صرف ایک ہے اور وہ ہے اتباع سنت، غیر مشروط اتباع سنت. کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے علم میں آئے تو اس معاملے سے متعلق میرے سارے نظریات اور خیالات رفو چکر ہو جائیں، وہ میرے حافظے کی سلیٹ سے بھی غائب ہو جائیں، وہ میری طبیعت کے نظام سے بھی خارج ہو جائیں، میری خواہشات کے دائرے سے بھی باہر چلے جائیں. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اتباع کا تعلق رکھے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مطلق کو مکمل طور پر ہر سانس میں اختیار کیے بغیر ہم بندگی کے کسی بھی مطالبے کو پورا نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بندگی کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے ہمارے علم میں آیا ہے کہ بندگی ہی ہماری حقیقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے ہی سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اللہ یہ ہے. تو اب یہ دیکھنا ضروری ہے، جیسے ہی میں سمجھ لوں، مطلب مسلمان کی نفسیات یہ ہونی چاہیے کہ جیسے ہی میں یہ سمجھ لوں کہ فلاں چیز اللہ کے ساتھ تعلق میں ضروری ہے، تو پہلا دھیان میرا اس طرف جائے کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے درکار سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میری کوئی بھی ضرورت بندگی ہو، حقیقی ضرورت ہو، اور اس کے پورا کرنے کا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈے لائٹ میں نہ دے گئے ہوں، بالکل بے غبار اور واضح طریقے سے نہ دے گئے ہوں. یہ ممکن ہی نہیں. میری وہ روحانی ضرورت شیطانی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت نہ مانا ہو، یا جس کو پورا کرنے کا سامان مجھے عطا نہ فرما دیا ہو. واضح ہے نا؟ تو اس میں بھی اور آگے بھی ہر مرحلے پر ضروری ہے کہ میں اس وصف لازم کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھوں، اس وصف کے لازمی ہونے کی سند بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوں، اور پھر اس وصف کے نتیجے میں مجھے کیا احوال نصیب ہوں گے اور کس طرح کے اعمال کرنے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھوں. واضح ہے نا؟ تو اب میں عرض کرتا ہوں کہ ہم توبہ کے اس دینی، روحانی اور متصوفانہ آئیڈیل کو عملاً اور حالاً کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ابھی عرض کرتا ہوں. جیسا کہ میں طرح طرح سے عرض کرتا رہا ہوں ان نشستوں میں کہ تزکیے کی انتہا یہ ہے، تزکیے کا مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک سے مناسبت نصیب ہو جائے ہمارے ذہن کو، ہمارے قلب کو، ہماری طبیعت کو. بس یہ تزکیے کا مقصود واحد ہے، مقصود اعظم ہے، اور کوئی تزکیہ بھی اس مقصود کو نظر انداز کر کے ممکن ہی نہیں ہے. تو اس میں جو ہے، کیونکہ توبہ تزکیے کے لیے درکار سب سے طاقتور ٹول ہے، یعنی نفس پر چڑھے ہوئے زنگ کو اتارنے کے لیے توبہ کا کردار ہر چیز سے زیادہ ہے. تو نفس میں تزکیے کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا اپنے غلط ہونے کے اقرار کے بغیر مبتدی کو، اپنے ناقص ہونے کے اس بات کے بغیر منتہی کو. تو اس بنیادی ترین ٹول
کو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارہائے منصبی میں شامل ہے کہ نفسوں کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو اس کو گویا اللہ تبارک و تعالی نے پابند کر رکھا ہے کہ کیونکہ یہ دین کے ساتھ تعلق کی لازمی اور اٹل شرط ہے، لہذا اس شرط کا شعور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا جائے گا، اس شرط کو پورے کرنے کا سامان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ضروری ہے۔ تو توبہ جو ہے، یعنی توبہ ہم لوگوں کی نفسیات میں بہت بامانی ہو جائے گی اگر ہم اس کا ایک درست تصور قائم کر لیں۔ یعنی ایک تصور اگر ہمارے اندر توبہ کا قائم ہو جائے جو درست ہو، تو پھر توبہ کا عمل کرنا بھی آسان ہے اور توبہ کا حال پیدا ہو جانا بھی یقینی ہے، کیونکہ نفس اپنی اصلاح کے لیے کسی جامع تصور کو قبول کر لے تو اس تصور کی پابندی کر لینا اس کے لیے آسان بلکہ مرغوب ہو جاتا ہے۔ تو توبہ کا اصل ادب یہ ہے کہ توبہ کرنا محبوب ہو جائے۔ اب یہ اگر توبہ کرنا محبوب ہو جائے، توبہ ایک مستقل اقتضائے بندگی کے طور پر میرے اندر باہر پیش نظر رہے، تو پھر توبہ کا مطلب صرف اتنا نہیں رہتا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور میں سجدے میں گر گیا کہ اللہم اغفر لی، بلکہ یہ کہ اگر میرے ذہن میں میرا کوئی گناہ نہیں ہے، عملاً بھی فی الحال میں گناہ سے اللہ کی توفیق سے محفوظ ہوں، نافرمانی سے اور گناہ سے، اس کے بعد توبہ میں گہرائی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ توبہ میں شدت گناہگار کی توبہ میں ہوتی ہے، اور توبہ میں گہرائی اور حقیقی پن اس شخص کی توبہ میں ہوتا ہے جو اطاعت میں اللہ کا وفادار ہے اور گناہ سے بچنے پر اللہ کی خاص توفیق سے قادر ہے اور اس کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو چکی ہے۔ تو اندر باہر سے گناہ گاری کے پورے ماحول سے نکل کر ایک آدمی جب توبہ کرتا ہے نا، استغفر اللہ کہتا ہے، تو اس کی توبہ میں گویا گہرائی اور معنی اور حقیقت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ بندگی کی ورجن ریئلٹی کا اظہار بن جاتی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو توبہ گویا بندگی کی خلقت میں داخل ہے، گناہ کے بغیر بھی ہے۔ جو آدمی گناہ نہیں کر رہا اللہ کی توفیق سے، وہ اگر گناہ سے بچنے کا اپنے اندر ماحول دیکھ کر، یعنی گناہ سے محفوظ ہونے، اپنا گناہ سے محفوظ ہونا دیکھ کر اگر توبہ چھوڑ دے تو اس کے تمام گناہ اس گناہ سے کمتر ہوں گے، پھر ساری دنیا کے گناہ اس کے ترک استغفار کے گناہ سے کمتر ہوں گے۔ یہ اللہ کے تعلق کو توڑ دینے کا عمل ہوگا اگر آدمی توبہ کو اپنا مسلسل عمل اور مستقل حال نہ بنائے رکھے۔ تو توبہ کو ان معنوں میں بھی سمجھنا چاہیے کہ توبہ صرف طلب مغفرت نہیں ہے، توبہ اللہ کے حضور بار بار اس کا اظہار کرنا ہے کہ یا اللہ میں آپ کا سچا بندہ ہوں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو توبہ سے بندگی میں آئی ہوئی خرابی ریپیئر بھی ہو جاتی ہے، یقیناً ہوتی ہے، اور توبہ کے ذریعے سے بندگی کی حقیقت میرے احساسات میں داخل رہتی ہے۔ یہ جو جہت ہے نا توبہ کی، یہ اسے بہت زیادہ لازم قرار دیتی ہے۔ واضح ہے نا؟ تو ہمیں توبہ کے ان دونوں مواقع، توبہ کے ان دونوں چینلز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے۔ گناہ سے بچنے میں توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور حالت عصمت و عظمت میں توبہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور حال ہے۔ آپ سمجھ، گناہ ظاہر ہے، گناہ سے کیا نسبت؟ تو مطلب
آپ سمجھیں نا کہ بندگی اپنے کمال میں بھی توبہ ہے اور اپنے زوال پیدا ہو جانے کے بعد اس زوال سے توبہ کے بغیر نکل بھی نہیں سکتی. یعنی بندگی کا زوال بھی توبہ سے دور ہوگا اور بندگی کی حرکت کمال بھی صرف توبہ سے جاری رہے گی. آپ سمجھیں. اب یہ توبہ کی اہمیت ہے اور اس اہمیت میں صوفی اور غیر صوفی دونوں متفق ہیں. واضح ہے نا؟ تو اب اس کو میں اور آپ کیسے حاصل کریں، میں اور آپ کیسے پیدا کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ صرف یہی ہے، اصول ہے یہ کہ مجھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے ڈے لائٹ میں. یہ نہیں کہ میں نے خواب میں دیکھ لیا اور فلاں سر سمجھ میں آیا تو میں نے اس کی پیروی، بالکل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال مبارکہ سے مجھے توبہ کو سیکھنا ہے. اور وہ سیکھنا جو ہے اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ توبہ کا اظہار جن لفظوں میں کروں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوں. یعنی توبہ جن لفظوں میں اظہار کی جائے اللہ کے حضور میں وہ الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو ایک ہی کلمہ استغفار کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس کو اپنی ان دونوں مقاصد کے لیے بیک وقت استعمال کروں. یہ ہے وہ طریقہ جو میں عرض کر رہا ہوں، جو ہمیں سمجھنا اور عمل میں لانا ضروری ہے. انشاءاللہ اگر ہم عمل میں لے آئے تھوڑی سی مشقت کر کے تو مطلب نفس میں جو طمانیت پیدا ہوگی اس کا تجربہ پہلے نہیں ہوگا. تو وہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں استغفار کی ان دونوں حالتوں کو حاضر رکھا جائے. یعنی توبہ گناہ کی وجہ سے، گناہ پر، اور توبہ گناہ کے بغیر. جیسے صوفیوں کا ایک بہت مشہور قول ہے اور وہ بہت بامانی اور بہت ہی گہرا ہے. وہ قول ہے الوجود کا ذنب، کہ تیرا ہونا ہی گناہ ہے. یہ انہوں نے تعبیر دی ہے کہ توبہ میں ثابت قدم رہو، توبہ سے خود کو فارغ کرنے کے وہم میں کبھی نہ پڑنا. تو خود گناہ ہے، گناہ کے اعمال وغیرہ بات کی بات ہیں. تو خود گناہ ہے، تیرا ہونا گناہ ہے، تیرا میں ہونا کہنا گناہ ہے. آپ سمجھیں. لیکن اس کی تفصیل میں ہم ابھی نہیں جاتے. ہم فی الحال یہ قول اس لیے کہا گیا ہے نا کہ تاکہ لوگ کسی اپنی پارسائی کے وہم میں آ کر توبہ میں دل لگانا نہ چھوڑ دیں. تو توبہ میں دل لگا رہے یہ جان کے کہ میرا تو ہونا ہی سب سے بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں اپنے ہونے پہ تائب ہوں. تو ابھی اس میں تو کسی کے لیے بھی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے نا، توبہ کو چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے. لیکن خیر اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. اس کی تفصیل محض اتنی نہیں ہے، اس کی تفصیل عرفانی بھی ہے اس قول کی. وہ یہ ہے کہ گناہ پہ ندامت، اس پہ توبہ سادہ ہے. مگر ظاہر ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک گناہ ہو گیا، میں اللہ کے حضور میں گر گیا اس کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے. اور وہ ندامت میں جتنی شدت ہوگی اتنا مجھے یہ یقین ہوتا جائے گا کہ میرا گناہ معاف ہو گیا. تو ندامت آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عزم، اور جو گناہ ہو چکا ہے جس پہ میں توبہ کر رہا ہوں اس کے بخشے جانے کا اللہ کی رحمت سے یقین، یہ گناہ پر ہونے والی توبہ کے لوازم ہیں. یہ سادہ ہیں، یہ سب کو آتے ہیں. اور اس توبہ کو کس طرح کرنا ہے کہ رونے کے ساتھ کرنا ہے، اور رونے کا سبب ندامت اور خوف ہے. دوسری توبہ جو ہے وہ
وہ بہت گہری ہے اور وہ شعار بندگی ہے، وہ بندگی کا سب سے بنیادی حال ہے۔ وہ توبہ کیسے کی جائے، مطلب اس توبہ کو میں قبول کیسے کروں، اس توبہ کو میں اپنا عمل کیسے بناؤں، اور اس توبہ کے عمل کو اتنے اخلاص اور انہماک کے ساتھ کیسے کروں کہ میری پوری اللہ کے ساتھ تعلق کے احوال پر استغفار کا، انابت کا غلبہ رہے۔ یہ فرض ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق میں استغفار کا حال تمام احوال پہ غالب رہے۔ جیسے اب شکر کا حال ہے، شکر کا حال کبھی ہے کبھی نہیں ہے، صبر کا موقع ہے کبھی نہیں ہے، لیکن استغفار کا موقع ہمیشہ ہے، استغفار کی ضرورت ہمیشہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا میں ایک نہایت آسان طریقہ عرض کرتا ہوں جہاں ہم آئیڈیل توبہ کرنے کے لائق ہو جائیں گے۔ وہ ہے کہ جب بھی اللہ کا شکر کرو اس میں استغفار شامل رکھو۔ اللہ کا شکر کرتے وقت استغفار کو شامل رکھو۔ جب بھی اللہ کو مخاطب کرو کسی بھی کیفیت میں، کسی بھی ضرورت سے، اس میں استغفار کو شامل رکھو۔ یہ کر کے دیکھ لو انشاءاللہ تو توبہ کا فریضہ اپنی حقیقت کے ساتھ جیسے چکھ لوگے۔ اللہ سے ہر بات کہو استغفار کو شامل کر کے، بس یہ کرنا چاہیے، اور یہ کیے بغیر اللہ سے تعلق کی بنیاد میرے نفس میں نہیں پڑے گی۔ واضح نہیں ہے؟ ایک تو یہ بات کرنی تھی۔ اگلی مرتبہ اس سیریز میں ہم شکر پہ بات کریں گے، اور شکر پہ مطلب آج ہم نے کیونکہ بہت عملی نیت سے بات کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ شکر پر بات کرنے سے پہلے ہم استغفار کے کچھ عرفانی نکات بھی بعد میں بتائیں جو آج مصلحتاً روکے ہیں۔ تو بہرحال اگلی مرتبہ یہ کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہ 10 کے 10 ابواب جو ہیں ان پہ ہم اسی طرح بات کریں کہ پہلے ان کو سمجھیں اور پھر ان سے مناسبت پیدا کرنے کی تدبیر کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک بات یہ ہو گئی بھائی، بس کیا کہوں، بات پکڑ میں نہیں آ رہی کہ بندگی کا سب سے بڑا اظہار آنسو میں ہوتا ہے، اور آنسوؤں کا سرچشمہ استغفار ہے۔ تو اب آپ سمجھ لو کہ استغفار کتنا اہم ہے۔ یہ رونا کبھی تشکر میں ہوتا ہے، کبھی طلب مغفرت میں ہوتا ہے۔ یعنی آدمی اللہ کے تعلق میں خوشی حاصل کرتا ہے تو اظہار آنسو ہی ہے، اور اپنی کوئی نالائقی دکھا دیتا ہے تو اس نالائقی پہ مغفرت طلب کرنے کا اظہار مکمل ہو ہی نہیں سکتا آنسو کی مدد کے بغیر۔ تو آپ سمجھیں نا، یہ یاد رکھنا اور اس بات کے صحیح ہونے پہ قسم کھائی جا سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تائید حاصل ہے کہ اگر عرش پر بھی مصلی بچھایا ہے تو سجدہ گاہ کو آنسو سے تر ہونا چاہیے اور استغفار کو مرکزی ورد ہونا چاہیے۔ اگر عرش پہ بھی مصلی بچھ گیا، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہمیشہ ہی عرش پہ تھا نا، تو ان کی بھی سجدہ گاہ تر رہتی تھی۔ استغفار اگر ہم کمال کو ایک محدود مفہوم میں لیں تو استغفار کامل ہونے کی شرط ہے، کامل آدمی کی نشانی ہے اس کے استغفار میں پوشیدہ۔ استغفار کے بغیر بندگی کے کسی کمال کا تصور غلط ہے۔ تو اللہ نصیب فرمائے بہرحال۔